ذمہ دار آپ سب کو جو ہے 15 اگست کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ اور بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے تقریروں کی شکل میں، ترانوں کی شکل میں، مکالمات اور محادثات کی شکل میں، اللہ پاک اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، بزرگوں نے بڑی مشکلات جھیلی ہیں، بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ بہت لوگوں نے جان کی قربانی پیش کی اور علماء کرام کو، ہزارہا علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا اسی دیش کی خاطر۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک سب نے رول ادا کیا، اپنے اپنے اعتبار سے سب نے رول ادا کیا، اور ہندو مسلم سب نے کوشش کی، اس کی آزادی کے لیے سب نے کوشش کی۔ اور کسی کی قربانیوں کو بھلانا نہیں چاہیے، بلکہ بات انصاف کی کہنی چاہیے، جو انصاف کی بات ہو۔ آج لوگ اپنے آپ کو دیش بھکت کہلا رہے ہیں کہ ہم دیش بھکت ہیں، مگر جانتے ہو اصل دیش بھکتی یہ ہے کہ کسان محنت کر کے زمین سے جو اناج اگاتا ہے وہ سب سے بڑا دیش بھکت ہے۔ جو اناج ہمیں سمجھیں کھلوا رہا ہے اللہ کے کرم سے، محنت کر کے، کد و کاوش کر کے، صحیح معنی میں دیش بھکت اگر ہے تو وہ سب سے بڑا دیش بھکت ہے۔ اور اصل دیش بھکت وہ لوگ ہیں جو بغیر رشوت کے لوگوں کے کام کرتے ہیں، سمجھے؟ آفسوں میں، سرکاری آفسوں میں، اور بڑے بڑے ہمارے ادھیکاری لوگ جو بغیر رشوت کے کام کرتے ہیں، وہ دیش بھکت ہیں۔ یا وہ بھی دیش بھکت ہیں جو امن و امان قائم کیے ہوئے ہیں، سمجھے؟ محبت کا پیغام دیتے ہیں، انسانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ اور آج ہم بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم رہنا چاہیے، انسانیت قائم رہنی چاہیے۔ آج جو ہندوستان کے حالات چل رہے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، بہت زیادہ خطرناک ہیں، جو دیش کے لیے بہت مضر ہیں اور بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب محبت سے رہتے ہیں یہاں پر، اور سب کو محبت کرنا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے۔ دیش ہمارا ترقی اسی وقت کرے گا جبکہ سکھ، عیسائی، ہندو، مسلم سب جو ہے محبت کے ساتھ یہاں رہیں گے۔ ہر ایک کو اپنے مذہب کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ ایک دوجے کا ہم سبھی سمان کریں گے، کریں گے؟ ایک دوجے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ نفرت جو پھیلائے ہمیں آپس میں لڑا کر، سنیں آپ، نفرت جو پھیلائے ہمیں آپس میں لڑا کر اس کے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے، اس کے خلاف ببانگ دہل جنگ کا اعلان کریں گے۔ اور جان سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، جان سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، اس کے لیے ہم جان کو بھی قربان کریں گے، اس کے لیے ہم جان کو بھی قربان کریں گے۔ تو مسلمانوں سے، اہل اسلام سے اگر وفاداری کا ثبوت مانگنا ہے تو ہندوستان کی مٹی سے ثبوت مانگنا چاہیے۔ جو مٹی رنگین ہوئی خون سے، اس سے ثبوت مانگو۔ تاریخ تو اس کی بڑی لمبی ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ راجے مہاراجے مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے، حالات بڑے پیچیدہ تھے، عوام پر ظلم کرتے رہتے تھے۔ تو انہی حالات سے فائدہ اٹھا کر، سمجھے، ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا انگریزوں نے۔ انگریز تجارت کی غرض سے یہاں آئے تھے، مگر آہستہ آہستہ قابض ہو گئے، اور قبضہ کرنے کے بعد لوٹ مار یہاں شروع کر دی تھی۔ ظلم کرنے لگے تو آزاد کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ سب سے پہلی جنگ، سنیں آپ،
ذہنوں میں بٹھائیے اور ہر شخص کی، ہمارے ہندوستان میں رہنے والا جو ہر شخص ہے اس کو صحیح تاریخ پڑھنا چاہیے۔ تو ان حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلی جو جنگ ہوئی وہ 1857 میں لڑی، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا، اور چند وجوہات کی وجہ سے یہ جنگ کامیاب نہیں ہو پائی۔ فتح یاب ہونے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرنے شروع کر دیے، انگریزوں نے پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرنے شروع کر دیے۔ پھر 30-40 سال خاموش رہنے کے بعد آزادی کے لیے دوبارہ جد و جہد شروع کی۔ مہاتما گاندھی بھی تحریک میں شامل ہو گئے۔ مہاتما گاندھی کی شخصیت سے متاثر ہو کر بڑے بڑے لوگوں نے اب آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ پھر سب لوگ جڑتے چلے گئے، اور ایک دن وہ آیا کہ انگریز ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور آخر 15 اگست سن 1947 میں ہندوستان آزاد ہو گیا۔ انگریز بوریا بستر باندھ کر یہاں سے جو ہے چلے گئے۔ اس لیے ہم ہندوستانی ہر سال 15 اگست کو اس خاص دن کی یاد میں تقریب مناتے ہیں، جشن یوم آزادی کے نام سے ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو برابر کا حق ہے ہمارا یہاں ہندوستان، کوئی بھی مسلمان یہاں کرایہ دار نہیں ہے۔ کسی طرح کے خوف کی ضرورت نہیں، ڈر کی ضرورت نہیں۔ خوف ڈر تو قریب بھی نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ ہندوستان ہمارا ہے، ہمارے خواجہ کا ہندوستان ہے۔ ہمارے یہاں شاعر ہمارے جو ہیں یہاں پر پہچانے ہیں، یادگاریں ہیں۔ تاج محل ہماری یادگار ہے، لال قلعہ ہماری یادگار، قطب مینار، اور کتنی بے شمار تاریخی یادگاریں ہیں۔ اس لیے 15 اگست کے موقع پر ہم جو ہے یوم آزادی کی یاد میں جو ہے تقریب مناتے ہیں، جسے یوم آزادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا کہا تھا جو صبح سے آپ گنگنا رہے ہیں، کیا؟ سارے جہاں سے اچھا۔ طبیعت یہ چاہتی ہے کہ بار بار اس کو پڑھتے رہیں، سب مل کر پڑھیے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں۔ مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ یہ مذہب نہیں سکھاتا کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے، کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا۔ مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اور ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ اے آبرود گنگا، اے آبرود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے، جب کارواں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ آزادی کے بارے میں ہمارے بہت سارے لوگ جانتے نہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، بلکہ اب تو یہاں تک ہے کہ مسجد میں اگر کوئی آزادی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، سمجھے، حق کا اظہار کیا جاتا ہے، امن و امان کی دعوت دی جاتی ہے، قربانیوں کو پیش کیا جاتا ہے، یا جو شہید ہوئے ہیں ان کے تذکرے ہوتے ہیں، تو جانتے لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ارے مسجد میں وہ تو سیاست کا بیان کر رہے ہیں، مسجد میں سیاست کا بیان۔
ارے سیاست جو ہے جس میں الیکشن کا تذکرہ ہو کہ ووٹ ہمیں دو، ووٹ فلاں پارٹی کو دو، تب تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی، لیکن جہاں پر تذکرے شہیدوں کے ہو رہے ہیں، جہاں قربانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ملک کے وفادار بن کر رہو، تو یہ حکم بھی تو ہمارا دین دیتا ہے، یہ حکم جو ہے ہمارا اسلام دیتا ہے کہ امن و امان قائم رہنا چاہیے۔ اور سنو، سب سے پہلے انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے کون ہیں جانتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان، سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان جو کلکتے کے رہنے والے تھے۔ سن 1754 میں انگریزوں سے انہوں نے جنگ کی، اور اس بیچ میں کتنی قربانیاں پیش کی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور 1757 میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے جنگ کی، لیکن کچھ اپنے لوگوں نے غداری کی تھی، اس لیے شکست ہو گئی۔ مرشد آباد بنگال میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فتح علی خان۔ فتح علی خان جانتے ہو کس کا نام ہے؟ فتح علی خان نام ہے ٹیپو سلطان کا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے والد کے ساتھ سن 1783 میں جنگ کی، اس کے بعد بھی جنگیں ہوئیں، کل 4 مرتبہ انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ اور ٹیپو سلطان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، سنو نوٹ کیجئے، ٹیپو سلطان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ باضابطہ ان کے چہرے پر داڑھی تھی، داڑھی کا قول کیا ہے علماء نے۔ اتنے بڑے اللہ والے کہ کبھی زندگی میں تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، سمجھے؟ تہجد کی کبھی نماز نہیں چھوٹی۔ اور ٹیپو سلطان کہتے تھے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ جس وقت آپ کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، تو آپ کا جنازہ پڑا ہوا، چہرے پر ایسا روب تھا، شہید ہونے کے بعد بھی چہرے پر ایسا روب تھا کہ انگریزوں کی ہمت نہیں تھی کہ قریب جا کر دیکھیں، سمجھے؟ بتایا جاتا ہے کہ 3 دن تک جنازہ پڑا رہا، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی قریب میں جانے کی۔ ایک کرنل 3 دن کے بعد آگے بڑا ہمت کر کے تو دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اس وقت انگریز نے اپنے ملک کا پرچم رکھ کر، انگریز نے اپنے ملک کا پرچم رکھ کر کہا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے مرنے پر انگریز نے خوشی منائی تھی اور یہ کہا تھا کہ ملک ہمارا ہے۔ کتنی قربانیاں ہیں مسلمانوں کی، ایک مسلم کی شہادت پر کہا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھتے چلے گئے، دہلی تک پہنچے، اس طریقے سے جو ہے یہ چلتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر جنگ جو ہے شروع ہو گئی، اس نے اور طول پکڑ لیا، اور بڑی جاں فشانی و محنتوں کے بعد یہ ملک ہمارا آزاد ہوا۔ اس لیے ان شہیدوں کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے، اور اپنے ملک سے سچی پکی دل سے، کسی کے ڈر اور کسی کے خوف سے نہیں بلکہ دل سے محبت کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے دادا آبا و اجداد یہاں پر دفن ہیں، ہمارے اولیاء اللہ بڑے بڑے بزرگان دین یہاں پر جو ہے مدفون ہیں۔ یہ دیش ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، سمجھے؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا، ہم بلبل ہے اس کی، یہ گلستہ ہمارا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک کا وفادار بنائے اور ہم سبوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔